آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں، سیز فائر برقرار ہے لیکن ایران سیز فائر کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا، ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی نیوز کانفرنس کہا، اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے ایران کے معمولی صلاحیت کا بھی خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے 22,500 ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر 10 اور تجارتی جہازوں پر 9 حملے کیے۔ ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ ایران کے علاوہ ہمارا کسی اور ملک کے خلاف رکاوٹ کھڑی کرنے کا ارادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکی فوجی حملے کے دوران 5 شہری شہید۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی افواج نے 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا جو پاسداران انقلاب سے منسلک نہیں تھیں بلکہ سویلین کشتیاں تھیں۔ فوجی اہلکار کے مطابق امریکی افواج نے 2 چھوٹی مال بردار کشتیوں پر فائرنگ کی جو عمان کے ساحل غضب سے ایرانی ساحل کی جانب جا رہی تھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہونے والے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کو بدخواہوں کے ہاتھوں دوبارہ دلدل میں گھسیٹے جانے سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی کرنی چاہیے۔ پنجاب بھر میں ایک مکمل تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بریفنگ، کہا کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا، احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ آفس کے اندر سب اچھا لگتا ہے، حقیقت باہر لوگوں میں جا کر پتہ چلنی چاہیے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقل قیام امن کے لیے مذاکراتی اور سفارتی کاوشوں کے ذریعے جنگ بندی کے احترام پر زور دیا۔ کہا انتہائی ضروری ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو ضروری سفارتی گنجائش فراہم کی جانی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل سائٹ پر کیا گیا جس کے بعد صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کو روکا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 3 غیر ملکی شہری زخمی ہوئے۔ ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ یو اے ای کے وزارت تعلیم نے اعلان کیا کہ ملک بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں، نرسریز اور تعلیمی اور انتظامی عملے کے لیے عارضی طور پر ریموٹ لرننگ سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ 8 مئی 2026 تک نافذ رہے گا۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا انہیں جنگیں پسند نہیں اور وہ ایران کے ساتھ جنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ ایران کے پاس اب نہ بحریہ رہی، نہ فضائیہ، نہ ہی مؤثر ریڈار سسٹم موجود ہے۔ امریکہ خطے میں مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ جدید ترین ہتھیار استعمال کرے گا۔ ایران اب مذاکرات میں پہلے سے زیادہ لچک دکھا رہا ہے۔ جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ پاکستان نے 2 بار سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا BBC کو انٹرویو، کہا دنیا میں کہیں بھی ہونے والی کسی بھی جنگ بندی کے نفاذ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کروائی۔ اور فتنہ الخوارج کی بربریت، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد معصوم شہری اور امن پسند علماء کرام نشانہ بننے لگے۔ چارسدہ کے علاقے میں جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو مدرسے جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عوام نے بہیمانہ قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق خوارج افغان طالبان اور ہندو آقاؤں کی ایما پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے رہے، لیکن سیکیورٹی ادارے ان کی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردانہ اقدامات قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ مئی 2025 میں بھارت نے پہلگام فالز فلیگ ڈرامہ رچا کر پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ افواج پاکستان نے چند ہی لمحوں میں دشمن کا غرور خاک کر دیا اور تاریخی فتح حاصل کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا کہ بھارتی جنگی طیارے گرنے کے چرچے آج بھی عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہوتے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص دنیا کی افواج کے لیے اسٹڈی کیس بن چکا ہے۔ جب پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی تو ہم سب ایک ہیں، ہم متحد ہیں۔ کراچی میں آج بھی سورج کا پارہ ہائی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کی شدت کل سے معمولی کم ہے۔ گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ کراچی کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محسوس 42 ڈگری ہوا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے پیر آباد منگوپی روڈ پر نجی بینک میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، واقعے کی CCTV سامنے آ گئی، جس میں 3 مسلح ملزمان کو بینک میں داخل ہو کر فائرنگ کرتے اور کیش لوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 ملزم باہر موجود رہے، جبکہ اندر موجود ملزمان نے گارڈ سے اسلحہ چھین کر بینک کے مختلف کمروں سے کیش جمع کیا۔ واردات کے بعد ملزمان وائٹ آلٹو میں فرار ہو گئے۔ چین کے صوبہ ہونان کے علاقے لیویانگ میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں خوفناک دھماکہ، واقعے میں 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں اور آگ بھڑک اٹھی۔ 500 کے قریب امدادی کارکن ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا واقعہ، سیکریٹ سروس کے مطابق ایک مشکوک مسلح شخص نے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس میں کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ مشتبہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔